اللہ کے نبی ہمارے لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ ہر نماز کی تلاوت کے بعد ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا تھا. اس کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ ہر تلاوت کے بعد سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ اس سورت کی کیوں تلاوت کرتے ہو؟ بھائیو اس کمانڈر اس صحابی کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ اس کے اندر رحمان کی صفت موجود ہے. اس سورت کے اندر اللہ کی معرفت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بتایا ہے، اپنی معرفت بتائی ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ دوائی کس طرح کھانی ہے، وہاں آپ اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کھانا. تو جتنا امپورٹنٹ، جتنا ضروری یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سے اعمال پسند ہیں، اتنا ہی امپورٹنٹ یہ بھی جاننا ہے شیطان کو کون کون سے اعمال پسند. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سے اعمال پسند. ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن خطبہ کا جمعہ مختصر ہوتا ہے. 3-4 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلی چیز فرائض کی پابندی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسندیدہ. اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے، اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے. فرائض کی پابندی جیسے نماز فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے اگر استطاعت ہے تو حج فرض ہے، اگر آپ کے پاس اس حساب سے مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور بہت ساری چیزیں فرض ہیں. اگر فرض کی آپ پابندی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندہ ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ولی نہیں ہے، ہم لوگ ولی کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ولی کو نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. اور اس حدیث کو حدیث ولی بھی کہتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، گویا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب کون ہے وہ انسان، اب کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کرے گا؟ کسی کی اتنی مجال، کسی کی اتنی حیثیت کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو کوئی بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف جنگ. چلا اس حدیث کے ٹکڑے سے کہ ولی کو ماننا ہے. جو ولی کو نہیں مانتا ہے، ولی سے دشمنی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ولی کو نہیں مانتے، تو ہم دیکھیے ایسے ولی کو نہیں مانتے ہیں کہ جو آسمانوں کے اوپر ہوا میں اڑنے لگ جائے، دریا اور سمندر میں جو ہے تیرنے لگ جائے. ایسے ایسے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت 15 پارہ حفظ کر لیے تھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ایسے ولیوں کو ہم نہیں مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا. اب ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کیسے بنے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ.
اللہ تبارک و تعالی کے اگر قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعمال بتلائے، جو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب اعمال ہیں، ان سب میں سے سب سے پیارے اعمال مما افترضتہ علیہ، اس کے فرائض ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے، سب سے محبوب اعمال میں سے وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر فرض کیے۔ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرے جو بندے ہوتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے، فرض نماز، فرض روزے، فرض جو حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ نماز نوافل، نماز میں نوافل ادا کرتا ہے، نوافل روزے رکھتا ہے، نوافل وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل جو ادا کرتا ہے وہ ہمیشہ مسلسل لگاتار میرا قرب حاصل کرتا ہے، لگاتار وہ میرا قریب ہوتا رہتا ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، وہ میرا پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کو پسند کریں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا محبوب بندہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ چیز جس کو کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو پسند کرنے لگتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کان بن جاتا ہے، یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ کان بن جاتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اٹھاتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اعلان جنگ کرے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کیسے بننا ہے، ولی کہاں کسے جاتا ہے، یہ تذکرہ کیا۔ اور جب کوئی ولی بن جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی ایسی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کرنے لگتا ہے کہ اس کا کان بن جاتا ہے، پھر وہ کبھی اپنے کان سے غلط چیز نہیں سن سکتا، اس کا آنکھ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھ سکتا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اس کا پیر بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں سے کبھی گناہ کی طرف چل کر کے نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور وہ جو بھی سوال کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ جو بھی اللہ سے سوال کرے اللہ تبارک و تعالی اسے دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔
وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرائض کی پابندی اگر کوئی کرتا ہے تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اور اس لیے یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پہلی چیز ہے فرائض کی پابندی، اور دوسری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا پھر تلاوت سننا، دونوں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا ہے، اسے بھی چھوڑا نہیں ہے۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، آپ قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو آپ سنا کیجئے۔ کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں کہ مولا یا اللہ میں تو دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، میں پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ سن تو سکتے تھے، ہم نے تمہیں کان تو عطا کیے تھے، اس سے تم نے سنے کیوں نہیں قرآن کریم کی تلاوت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ہے اس میں سے دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور سننا، اور یہ اتنی فضیلت ہے میرے بھائیو، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک جو بھی قرآن کریم کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے وہ اعلانیہ طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اعلان کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے وہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو یا چھپے ہوئے طور پر ہو، یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا بزنس ہے، یہ ایسا کاروبار ہے۔ آج بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس بزنس کے اندر ہمیں گھاٹا ہوگا یا پھر فائدہ ہوگا، ہمارا اس کاروبار میں نقصان ہوگا یا پھر فائدہ ہوگا، کسی کو یہ نہیں پتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ گارنٹی دی ہے کہ ایسی تجارت ہے، ایسا بزنس ہے، ایسا کاروبار ہے لن تبور، کہ اس میں ہم کبھی نہیں، اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار کے اندر ہمارا گھاٹا ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، نماز کو قائم کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرے گا، یہ ایسا بزنس ہے میرے بھائیوں، ایسا کاروبار ہے کہ اس کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی خسارہ اور نقصان وہ اس بزنس میں نہیں اٹھائے گا۔ ویسے تو قرآن کریم کی پورے قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اصل میں مومن ہیں، وہ اصل میں ایمان والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر چارجنگ ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے میرے بھائی۔ پورے قرآن پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن کئی صورت ایسے ہیں
کہ جن کو پڑھنے کی ایک الگ ہی اہمیت اور الگ ہی فضیلت ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص، بہت چھوٹی سورت ہے. اس سورت کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت ثلث قرآن ہے. ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 ہے یہ سورت. ذرا تصور کیجئے 1/3 ہے یہ سورت. اگر کوئی پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے اس سورت کی تو کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے. بالکل چھوٹی سی سورت، آسان. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چھوٹی سی سورت 1/3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ نماز پڑھاتا تھا اور وہ ہر نماز میں ہر تلاوت کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا تھا. نماز پڑھاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد وہ کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا. جب وہ لشکر لوٹ کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، ہمارے لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ ہر نماز کی تلاوت کے بعد ہر رکعت کے اندر وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا تھا. اس کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ ہر تلاوت کے بعد سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ اس سورت کی کیوں تلاوت کرتے ہو؟ میرے بھائیو، اس کمانڈر، اس صحابی کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ اس کے اندر رحمان کی صفت موجود ہے. اس سورت کے اندر اللہ کی معرفت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بتایا ہے، اپنی معرفت بتائی ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کون ہے تو سورۃ الاخلاص کو وہ پڑھ لے، وہ جان جائے گا کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے. اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کا انٹروڈکشن ہے یہ سورت. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کون ہے تو وہ اس سورت کی تلاوت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کیا اخبروہ، کہ اسے خبر دے دو. صحابہ کرام کو کہا اسے کہ خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پسند کرنے لگا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وہ محبوب بندہ بن گیا. ذرا تصور کیجئے اس سورت کی پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے میرے بھائی. کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندہ بن جاؤ گے. یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ قرآن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی، اور سورہ طور میں ایک آیت کریمہ کے اوپر پہنچتی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو تو نے لو کی آگ سے بچا لیا. اور جب یہ آیت کریمہ پر پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھتی رہی، روتی رہی، اس آیت کریمہ کو بار بار تلاوت کرتی رہی. یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت میرے بھائی. تمیم داری، اس کے بارے میں ایک روایت آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کریمہ پر وہ پہنچے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ صحابی رسول تمیم داری رونے لگتے ہیں اور بار بار اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، روتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں.
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اس آیت کریمہ کو تمیم داری پڑھتے ہیں، روتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گویا کہ پوری رات ایک ہی آیت کریمہ کو پڑھتے رہے، روتے رہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں، جو لوگ گناہ کے کام کرنے والے ہیں، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، کیا ہم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی الگ ہے، ان کی موت الگ ہے۔ جو گناہ کے کام کرنے والے ہیں، جو برے کام کرنے والے ہیں، ان کا مرنا الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی موت الگ ہے اور ان کی زندگی الگ ہے۔ یہ کیسے تم گمان کرتے ہو، کیسے سوچتے ہو کہ جو برے کام کریں گے اور جو نیک عمل کریں گے ہم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں تمیم داری اور رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کی تلاوت بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو دوسری چیز اور ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتاؤں گا۔ تیسری چیز یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کو یاد کرو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کرو میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ نام لو۔ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بھلا دیا تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا۔ اللہ کا ذکر کرو میرے بھائیو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، ہمیں ان میں سے ایک احکام بتائیے، ایک چیز بتائیے کہ جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بتایا، ایک چیز بتائی، وہ یہ بتائی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے، تمہاری زبان کے اندر ہمیشہ اللہ کا نام رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ دکھ کی حالت میں ہو، سکھ کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، دکھی کے حالت میں ہو، مایوسی کے حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو بتایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور یہ محبوب ہے کہ اس کو ہمیشہ اس کا بندہ یاد کرتے رہے، اس کی زبان پر اس کا نام رہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔